إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله اللہ عز و جل سے محبت کرنا اور مالک کا محبوب بن جانا یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ مقام اللہ کے پیاروں کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اللہ کی محبت جس کو مل جائے، اللہ کا پیارا جو بن جائے، مالک عز و جل سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، اے جبرائیل فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب، جبرائیل کا محبوب، تمام فرشتوں پہ لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کریں۔ اور فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ انسان زمین پہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے، فرشتے اس کی معافی کا سوال، اس کے لیے رحمت کی دعائیں آسمانوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنا واجب ہے، اسلام کی اصل ہے، اس کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت مکمل نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، یہ بات اس کے ایمان میں نقص، اس کی توحید میں نقص کی دلیل ہے۔ معاذ بن جبل کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ وہ آپ کو اور مجھے سبق دے رہے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو مجھے تیرا محبوب بنا دے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی محبت کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی محبت یہ ایک ایسا عظیم مقام ہے جس کی طرف ہر رغبت کرنے والا رغبت کرتا ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے، یہ ایسی زندگی ہے، یہ ایسی روح ہے، اگر یہ نہ ہو تو چلتی پھرتی لاش ہے۔ انسانوں کے جسموں میں روحوں کی غذا اللہ عز و جل کی محبت ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کہا تھا، اٹھو اللہ کے لیے، اللہ کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے۔ جس کو اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، یہ مقام سمجھ آ جائے، وہ اپنی زندگی کو لٹا ڈالتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی نے احد کے موقع پر کہا تھا کہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے پہاڑوں سے آ رہی ہے۔ جس کو یہ محبت مل گئی، اس کے دل پر تکلیف، غم، دکھ، اس کے حملے نہیں ہوتے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ اور جو اس محبت سے خالی ہے، سمجھ لیجئے اس کی روح مردہ ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور اللہ کی سچی محبت جس کو مل جائے، یہ محبت جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی ہے۔
اور جس کے دل میں اللہ عز و جل کی محبت نہیں، اللہ کا پیار نہیں، ایسے شخص کا جنت میں داخل ہو جانا ناممکن ہے۔ یاد کر لیجئے، محبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو مشترک محبت، جیسے بھوکے کو کھانے سے محبت ہوتی ہے، پیاسے کو پانی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت میں تعظیم و احترام لازم نہیں۔ بھائی کو بھائی سے محبت ہے، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، انسان کو اپنے مال سے محبت ہے۔ ان تمام محبت میں جو مشترک محبت ہے، اس میں تعظیم لازم نہیں۔ ایک محبت خاص جو اللہ عز و جل کے لیے، جس میں انسان جھکتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اس اللہ عز و جل کی محبت میں یہ محبت خاصہ ہے صرف اللہ عز و جل کا۔ جو اس میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے، وہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ باقی محبت یہ تو حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے محبت تھی، میٹھی چیز سے محبت تھی، بیوی سے محبت تھی۔ فرماتے تھے مجھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کرام سے محبت تھی، فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے اصحاب کرام کے اندر سب سے زیادہ محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ہے۔ لیکن خاص محبت جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں، وہ محبت ہے جس میں انسان محبت عبودیت کے مقام پر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ عز و جل کے احکام کا احترام کرتا ہے۔ یہ محبت ایک اللہ کا خاصہ ہے۔ مشرکین کے شرک کے اسباب میں سے سب سے نمایاں شرک، نمایاں سبب کیا ہے؟ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے اور اللہ کے ساتھ ویسی ہی محبت اپنے بزرگوں سے کرتے، اپنے پیروں اور فقیروں سے کرتے، اپنے معبودان باطلہ سے کرتے، اپنے بتوں سے کرتے۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کو اللہ عز و جل کا ہم مثل بنا لیا ہے اور ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، مشرکین کی دنیا کی حالت بیان کرتے ہیں اور آخرت کی حالت، کہ دنیاوی حالت یہ تھی انہوں نے اپنے بتوں کو اللہ کا ہم سر، اللہ کا ہم مثل بنا لیا تھا، اور آخرت کی حالت یہ ہے کہ وہ دردناک عذاب کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے ہم مثل بنانے کی صورت کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے معبودان کا نام اللہ رکھ لیا یا ان بتوں کو اللہ کہنے لگے؟ نہیں، وہ اعمال جو خالص اللہ کی محبت میں کیے جاتے ہیں، سجدہ خالص اللہ کی محبت میں انسان کرتا ہے۔ انسان اپنی اس پیشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار کے اندر آتا ہے، اللہ کی محبت میں، محبت عبودیت میں آ کر وہ بندہ جھکتا ہے، اپنے سر کو خاک پر مٹھی پہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ معبودان باطلہ کو وہی محبت دی مشرکین مکہ نے۔ کیسے؟ سجدہ اللہ کے لیے کرتے تو سجدہ بتوں کے لیے کرتے، رکوع اللہ کے لیے کرتے تو رکوع اپنے بتوں کے لیے کرتے۔ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے جیسی اللہ سے کی جاتی۔ یہ ان کے شرک کے اسباب میں سے بنیادی سبب، ان کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم تھا کفار مکہ کے۔ وہ جیسی اللہ سے محبت کرتے تھے ویسی غیر اللہ سے کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ ویسا پیار، ویسی محبت غیر اللہ سے کی، اس نے شرک اکبر کیا۔ جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے، اگر ویسی محبت دنیا میں کسی اور سے کی جائے، جو کام اللہ کی محبت میں ہم کرتے ہیں وہ کام
کسی اور کی محبت میں بھی کیے جائیں. اللہ کی محبت میں ہم آ کر بیت اللہ میں حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دو چادروں کے اندر لپٹ جاتے ہیں، اعلیٰ لباس اتار دیتے ہیں، احرام کی چادروں میں آ جاتے ہیں، تپتی ہوئی دوپہر ہوتی ہے اور لوگ حج کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس لیے؟ یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کا پیار ہے. لیکن اگر ایسا ہی پیار ہم نے غیر اللہ کے لیے بھی کر لیا، ایسی ہی محبت غیر اللہ کے لیے بھی کی کہ جیسے حج کے لیے احرام باندھ کے چلتے ہیں، ہم کسی درگاہ کے عرس میں بھی سبز چولوں میں ملبوس ہو کر نکلے، ننگے پاؤں نکلے، مانگتے ہوئے نکلے، زبان سے اس کو پکارتے ہوئے نکلے، تو پھر اللہ کی محبت میں ہم نے غیر کو شریک کر دیا. یہی محبت اللہ کی الہ ہونے کا سر ہے. اس کی محبت میں وحدانیت کو برقرار رکھنا. لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جیسی محبت اللہ سے کی جائے اس کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہی جرم کفار مکہ کا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر کے ان سے بھی ایسی محبت کرتے تھے جیسی مالک کا خاصہ تھا. جو ایسی محبت غیر اللہ سے کرے وہ اللہ کی توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے. اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کفار مکہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو جانتے تھے، وہ اللہ کو پہچانتے تھے. ان کے کفر کا سبب یہ بات بنی کہ انہوں نے محبت میں اپنے الہوں کو، اپنے بتوں کو، جو بت اولیاء کی مورتیاں بنا رکھی تھی، ان کو اللہ کی محبت میں اللہ کا ہم مثل کر دیا. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے. قل ان كان آباؤكم او ابناؤكم او اخوانكم او ازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله. گنیے ان چیزوں کو، انگلیوں پہ گنیے، اور پھر اپنے دل میں اپنے اللہ کی محبت کو ٹٹولیے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی ان کو کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویے، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها اور وہ مال، وتجارت تخشون کسادها وہ مال، وہ تجارت، وہ کاروبار جس کے گھاٹا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها وہ بہترین محلات، وہ کوٹھیے، احب الیکم من اللہ تمہیں اللہ سے زیادہ پسند ہے، اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے، یا اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. فتربصوا پھر انتظار کرو، بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. ان تمام چیزوں کو گنیے، ماں باپ، اولاد، بھائی، عزیز و اقارب، بیوییں، کاروبار، کوٹھیاں، تجارتیں، یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے زیادہ پسند ہے، سوچ لیں اللہ کی محبت کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے ہم اس حکم کی تعمیل کر دیں، ہم اس حکم پر چل پڑیں، ہم اس حکم کو اپنی زندگی میں نازل کر لیں، غالب کر لیں. کیا یہ چیزیں اللہ کے حکم ماننے میں رکاوٹ تو نہیں؟ کہیں میں اللہ کے حکموں کو اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے توڑ تو نہیں دیتا؟ عبد الرحمن نے بابا سے کہا، بابا جنگ بدر میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، ہر دفعہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. باپ کہتا ہے، بیٹا
اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک مرتبہ آ جاتی